اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کے دل یاد خدا سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور یاد رکھو یاد خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا تھا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ یہدی الیہ من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے ان کو ہدایت دیتا ہے۔ جو ہدایت لینا چاہتا ہے ان کو ہدایت دیتے ہیں، جو ہدایت لینا نہیں چاہتے ان کے لیے ہدایت ملنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ طبیب بھی جو علاج کرانا چاہتا ہے اس کے لیے علاج دیتا ہے، جو نہیں علاج کرانا چاہتا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ خواہ وہ طبیب کتنا ہی حاذق ہو، وہ اس کا علاج نہیں کر سکے گا، نہیں کرے گا یا نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے لیے نہیں کر سکے گا نہیں ہوتا، نہیں کرتا ہے۔ جو ہدایت نہیں لینا چاہتا اللہ اس کے ہدایت نہیں کرتا۔ وہی معنی ایک شخص ہدایت دینا نہیں چاہتا، اگر اس کے پھر بھی اللہ ہدایت کرنا چاہے تو مطلب ہوگا جبراً اس پر ہدایت کو مسلط کریں، یہ نہیں کرے گا۔ من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت فرماتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے جو ایمان لے آتے ہیں اور ذکر خدا سے ان کے دلوں میں اطمینان آتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ دلوں کو ایمان سے اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ اس لیے مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے پانی میں زندگی کرنے کے لیے۔ قدرتی بات ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جس نہج پر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو خلق کیا ہے اسی میں مخلوقات کے لیے سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کی جبلت اور فطرت میں توحید پرستی کو اور اللہ کی بندگی کو ودیعت فرمائی ہے۔ اللہ نے اس انسان کو جب خلق فرمایا تو اس کی تخلیق کے اندر اس بات کو ودیعت فرمائی ہے، تو یہ مخلوق اپنے خالق سے بہت مانوس ہوتا ہے، اور اسی انسیت کے بنا پر ذکر خدا سے اس مخلوق کو اطمینان اور سکون ملتا ہے، اور ذکر خدا سے دور رہنے والوں کے لیے یہ سکون نہیں ملتا۔ اس سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے تھے آپ سے کہ انسان کو سکون ملتا ہے ذکر خدا سے، اس وقت سکون ملتا ہے جب انسان کا ضمیر اور وجدان زندہ ہوتا ہے۔ یہاں اس مسئلے کی بہتر وضاحت کے لیے ہم تشبیہ دیتے ہیں کہ دو قسم کے انسان فرض کر لیتے ہیں، ایک ظاہری انسان اور ایک داخلی انسان۔ ظاہری انسان یہی خواہش پرست انسان، سرکش انسان، نافرمان انسان۔ یہ نافرمان بھی ہوتا ہے، سرکش بھی ہوتا ہے، اور نہیں بھی ہوتا ہے، فرما بردار بھی ہوتا ہے، ظاہری انسان۔ اس انسان کے اندر جو ایک باطنی انسان ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں، اس کو ہم ضمیر، وجدان، عقل، فطرت، جبلت سے
تعبیر کرتے ہیں، اس کو ہم جانتے ہیں، اس کا نام بھی ہم جانتے ہیں کیا نام ہے، ضمیر، وجدان، جبلت، فطرت اس کا نام ہے۔ داخلی انسان چونکہ حجت خدا ہے، اور عقل جو ہے وہ رسول باطنی ہے اور رسول عقل ظاہری ہے۔ رسول عقل ہے اور عقل رسول ہے۔ اور اول ما خلق اللہ العقل، عقل سے کہا اقبل ثم اقبل، ادبر ثم ادبر۔ عقل کو جب اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا تو اس سے کہا میری طرف منہ کرو، منہ کیا، پیٹھ کرو، پیٹھ کیا، یعنی کہنا مانا اطاعت کی عقل۔ پھر فرمایا بک اصیب و بک اعاقب، ثواب بھی دوں گا تیرے ذریعے اور عذاب بھی دوں گا تیرے ذریعے۔ اور عقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہے انسان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت اور ایک رہنما، ایک ہادی اور ایک رہنما ودیعت فرمائی ہے، وجدان کے نام سے، ضمیر کے نام سے، فطرت کے نام سے۔ اب انسان، ظاہری انسان اور داخلی انسان، دو قسم کے انسان ہم نے فرض کیا۔ ایک ضمیر کو بھی ہم نے انسان کا نام رکھ دیا مثلا۔ ان دونوں کے آپس میں روابط کیا ہوں گے؟ داخلی انسان اور بیرونی انسان۔ بیرونی انسان کے بارے میں کہا کہ سرکش بھی ہوتا ہے کبھی، اور کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ جب یہ سرکش ہو جاتا ہے، جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اس وقت یہ جو ظاہری انسان ہے وہ اپنے داخلی انسان کی عدالت گاہ میں بلایا جاتا ہے اس کو، اور اس کو وہاں سزا ملتی ہے، اس جرم کے ارتکاب پر سزا ملتی ہے۔ اس کو ہم ضمیر کی ملامت کہتے ہیں۔ ہم مثال دے رہے تھے آپ کو کہ ایک شخص کو کرائے پر لیا جاتا ہے قتل کے لیے۔ کرائے کا قاتل پہلا قتل کرتا ہے اور رات کو نہیں سوتا، اس کا ضمیر ابھی زندہ ہے، اور ضمیر کی عدالت میں حاضر ہوتا ہے اور وہاں سے سزا ملتی ہے، اور اس عذاب میں یہ مبتلا رہتا ہے، رات نہیں سو سکتا۔ پھر دوسرے دن اور زیادہ پیسہ دیا جاتا ہے اور دوسرا قتل، تیسرا قتل، چوتھا قتل کرتا ہے۔ اس وقت اس ضمیر کا گلا دب جاتا ہے، اوپر کی خواہش جو ہے وہ ضمیر کے اوپر، یعنی دوسرے لفظوں کے اوپر والا انسان داخلی انسان پر غالب آتا ہے، اور داخلی انسان یعنی ضمیر کا گلا دب جاتا ہے، اور اس کی آواز نہیں ہوتی، عدالت بھی نہیں لگتی۔ اب اوپر کا سرکش انسان جو ہے اس کو ضمیر نے اپنے حال پر چھوڑ دیا، جو چاہو کرو، دیکھا جائے۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ آپ سوال کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ضمیر ہے، وجدان ہے، عقل ہے، فطرت ہے، صرف مسلمانوں کے پاس جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے پاس فطرت ہے، دوسروں کے پاس فطرت نہیں ہے؟ یار سب کے پاس فطرت ہے، لیکن ان کے پاس جو وجدان اور ضمیر ہے ان کا گلا دب گیا ہے، اور وہ اب عدالت نہیں لگاتا، نہ سزا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اگر اوپر والا انسان داخلی انسان کے ساتھ دوستی کرتا ہے، اس کا ضمیر جو مانگتا ہے، جو کہتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اس وقت ایک صلح و صفائی اس کے کشور تن میں وجود میں آتا ہے۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی ناچاقی نہیں ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، سکون، امن و سکون ہے۔ دل اندر والا انسان کہتا ہے، اللہ اندر والے انسان کے جتنے بھی تقاضے ہوتے ہیں، یہ اہم تقاضا اللہ کی بندگی ہے، وہ اللہ کی بندگی کا تقاضا جو ہے وہ اوپر والا انسان پورا کرتا ہے۔
اور اب ایک سکون اور ٹھہراؤ اور ایک متوازن انسان وجود میں آتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک سکون اور ٹھہراؤ انسان کے وجود میں آتا ہے۔ یہاں کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں، نہ اوپر کے سرکش انسان نے سرکشی کی ہے، سرکشی کی انتہا کی ہے کہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید اس بات سے استدلال بھی فرماتا ہے کہ ہم نے جو مثال دی ہے، اوپر والا انسان نیچے والا انسان، ان دونوں میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، آخر میں داخلی انسان دب جاتا ہے، اوپر انسان والے کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے۔ اب اوپر والا انسان ضمیر کے ساتھ ربط تعلق نہیں رہتا اور آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک موقع اوپر والے انسان کے لیے آتا ہے کہ اس کے اوپر جو داخلی انسان کے ساتھ روابط کو خراب کرنے والا جو حائل تھا، پردہ، دیوار، وہ دیوار کبھی گر جاتی ہے کہ وہ سمندر میں کشتی کے اوپر سوار ہے اور کشتی جو ہے وہ طوفان کے زد میں آ جاتی ہے اور پھر کشتی ٹوٹ جاتی ہے، یہ ایک تختے میں رہ جاتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس جو دیوار ہے، خواہشات کی، دنیا بھر کی خواہشات، وہ سب گر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس دیوار کے گرنے کے بعد اندر کا ضمیر اور وجدان زندہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ زندہ ہوتا ہے، پھر اوپر والا انسان کو نظر آتا ہے ایک واحد امید وہی ہے جس کی دعوت میرا ضمیر دے رہا تھا، اے اللہ مجھے بچاؤ۔ قرآن اسی سے استدلال کرتا ہے کہ دعوا اللہ مخلصین، خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگتا ہے جب وہ دیوار گر جاتی ہے۔ ہے انسان کے وجود کے اندر، فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے، خواہشات کی دیوار حائل ہے، اس وجہ سے انسان سرکش ہوتا ہے، اور پھر جب سرکش ہوتا ہے اندر کا ضمیر انسان کو، اوپر والے انسان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ بھی سرکش انسان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، جس کو یضل سے تعبیر فرماتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ کو یاد کر کے ان کو اطمینان ملتا ہے۔ جو یاد خدا سے، ذکر خدا سے لطف اٹھاتے ہیں، وہ جو کیف و سرور کے عالم میں چلے جاتے ہیں ذکر خدا سے، اور ان لوگوں کا حال تو ہم کو معلوم نہیں ہے کہ چونکہ ہم تو اس قسم کے ذکر خدا سے انجوائے کرنے والوں میں سے نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا لطف اٹھاتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں عبادت کرتے ہیں، گریہ و زاری کرتے ہیں، اس گریہ و زاری کے بعد جو ایک سکون اور ایک کیف کے عالم میں جاتے ہیں لوگ، اللہ کی بندگی کرنے اور گریہ و زاری اور عبادت اور شب گزاری کرنے کے بعد جو کیف و سرور میں جاتے ہیں، جو اطمینان اور سکون کے عالم میں چلے جاتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں جو اس مراحل سے گزرتے ہیں۔ عام لوگ نہیں سمجھتے تھے، ہم جیسے لوگ نہیں سمجھتے، جو ان مراحل سے گزرتے ہیں ان کو یہ آواز کتنی بھلی لگتی ہے، کتنی شیریں ہے اس آواز میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نہایت شیریں اور نہایت خوش بخت ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ذکر خدا سے کیف و سرور میں آتے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال انجام دیے، ان کے لیے طوبیٰ، نیک نصیبی ترجمہ کیا ہے۔ طوبیٰ یہ محاورتی ترجمہ ہے، طوبیٰ سے افضل تفضیل ہے، صیغہ افضل تفضیل ہے اطیب سے، اطیب و طوبیٰ، طیب پاکیزہ
بے آمیزش، کسی نامطلوب چیز کی آمیزش نہیں ہے، کسی بھی نامطلوب ناپسندیدہ چیز کی آمیزش نہیں ہے۔ طیب و پاکیزہ زندگی ہے، توبہ، حیات توبہ ہے، وہ حسن و مآب اور بہترین ٹھکانہ ہے ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے۔ نہ صرف ایمان، نہ صرف عمل صالح، دونوں کا فائدہ نہیں۔ صرف ایمان ہو، عمل صالح نہ ہو، اس کے ایمان کے اوپر کوئی دلیل نہیں، ثبوت نہیں، کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں جو اس کے کردار کے اوپر کوئی اثر نہ ڈالے۔ وہ کیا ایمان ہو یار جی، جس کا کوئی کردار کے اوپر کوئی بھی اثر نہ ہو، کوئی عمل صالح بجا نہیں لاتا اور ایمان ہے، بڑا مومن ہے، تو وہ ایمان جو ہے جس کا کوئی بھی اثر نہ ہو، وہ ایمان نہیں ہوتا نا، ظاہر ہے۔ اور اسی طرح وہ عمل صالح نہیں ہوتا بغیر ایمان کے۔ وہ ایمان جو ہے مومن کا عمل جو ہے وہ صالح ہوتا ہے، غیر مومن کا عمل صالح بھی نہیں ہوتا۔ کہا کرتا ہوں میں کہ مومن ایمان لانے سے انسان کے اندر حسن آتا ہے، انسان قیمتی بنتا ہے موقف درست کرنے کی وجہ سے، پھر اس کے بعد وہ جو عمل کرتا ہے عمل کو بھی قیمت ملتا ہے۔ عمل کنندہ کے اندر جتنا حسن ہے اسی حساب سے اس کے عمل میں حسن آتا ہے، عمل کے بعد عمل صالح فائدہ دیتا ہے۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اے رسول، اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی قوم میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ ان پر اس کتاب کی تلاوت کریں جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، جبکہ یہ لوگ خدائے رحمان کو نہیں مانتے۔ کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے، وإلیہ متاب۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، اے رسول ہم نے آپ کو بھی ایک ایسی قوم اور ایک ایسی امت میں مبعوث کیا ہے، ارسلنا ارسال کیا ہے، بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے۔ قد خلت من قبلها کہ آپ پہلا رسول نہیں ہے اور آپ کی قوم بھی کوئی پہلی امت نہیں ہے جن کی طرف کوئی رسول بھیجا گیا ہو۔ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی وہی سلسلے کی کڑی ہے، سلسلے انبیاء کی آپ کڑی ہے۔ البتہ خاتم الرسل ہے وہ دوسری بات ہے سلسلے انبیاء میں آپ کی رسالت، اور آپ کی قوم بھی وہ سلسلے ہے جن کی طرف رسول بھیجے گئے۔ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے اس کو پڑھ کر سنا دیں، ان کو تلاوت کریں۔ تلاوت اور قراءت میں ہم لوگ قاری قرآن کہتے ہیں، تعلیٰ قرآن نہیں کہتے۔ تلاوت کہنا بھی کہتے ہیں قرآن کی تلاوت، لیکن حقیقی تلاوت کا معنی کرتے ہیں کہ لوگوں کو عمل کے لیے سنانا، اس کو تلاوت کہتے ہیں، کہ آپ لوگوں کے اوپر آیات قرآنی کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ آپ تلاوت کریں، یعنی لوگوں کو عمل کے لیے سنائیں۔ ہمارے ہاں حسن قراءت کا جو اہتمام ہوتا ہے، قراءت قرآن ہم سنتے ہیں، وہ عمل کے لیے نہیں سنتے، وہ اپنے ذوق سماعت کو تسکین دینے کے لیے سنتے ہیں۔ مزہ آتا ہے، آواز بہت خوبصورت ہے، لحن بہت شیرین ہے، ہاں جی، واہ واہ، مزہ آیا سن کے۔ وہ اس میں کیا فرمایا ارشاد، جی وہ تو اور بات ہے نا جی، ہم تو آواز کی بات کر رہے تھے جی، اس میں کیا حکم تھا، اس میں کیا دستور تھا، اس سے کوئی ربط نہیں ہوتا۔
رسالت میں آپ جو آیات پڑھ کے سناتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچانے کے لیے، تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، حالانکہ وہ لوگ رحمان سے انکار کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ آیت کے حساب سے ارسلنا ہم نے بھیجا، اوحینا ہم نے وحی کی، یکفرون بنا ہونا چاہیے، یعنی یہ نا کا صیغہ ہے تکلم مع الغیر کا، اور یہاں وہ اختیار نہیں فرمایا۔ یکفرون بالرحمن، بنا نہیں کہا، یکفرون بالرحمن، وہ انکار کرتے ہیں، اس ذات کا انکار کرتے ہیں جو رحمان ہے۔ رحمان کی تفسیر کرتے ہیں نا کہ رحمان رحم سے صیغہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے، دنیا میں مومن اور کافر سب کے لیے رحم کرتا ہے، سب کے اوپر اللہ رحمتی وسعت کل شیء، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ہر چیز کو شامل ہے، کل شیء، کافر، مشرک، معاند، دشمن، سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہیں روکتا۔ یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں، اللہ ان کے اوپر رحمتوں کی بارش فرماتا ہے اور یہ نیچے سے انکار اور سرکشی کرتے ہیں، یعنی رحمان کا انکار کرنا نہایت سرکشی ہے، نہایت کا سرکشی ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے رحمان کا لفظ فرمایا۔ قل هو ربی، آپ کہہ دیجئے میرا رب تو وہی رحمان ہے۔ رب کا معنی آپ کو بتایا، رب مالک کو کہتے ہیں، میرا مالک میرا رحمان ہے، اور لا الہ الا ہو، میرے رب کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، اسی کے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں، وہی میرا وکیل، وَإِلَيْهِ مَتَاب، اسی کی طرف متاب، تابہ یتوبو، توبہ سے ہے، جائے توبہ، جائے رجوع کی جگہ جہاں میں رجوع کرتا ہوں وہ بھی وہی ذات ہے، اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف توجہ کرتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے وہی میرا مالک ہے۔ کون میرا مالک ہے؟ وہ یہ رحمان میرا مالک ہے، جس کا تم منکر ہو، آپ یہ ان کو سنا دیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ آیت طویل ہے، ایک حصہ پڑھ دیتے ہیں۔ اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس سے پہاڑ چل پڑتے، یا زمین پھٹ جاتی، یا مردے کلام کرتے، تو بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، تو بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، مقدر ہے، مذکور نہیں ہے۔ یہ آپ نے کہاں سے سمجھا کہ یہاں پر تو بھی ایمان نہ لاتے مقدر ہے، معذوف ہے؟ اول تو فحوائے کلام، سیاق کلام سے یہ بات جو ہے واضح ہو کر کے سمجھ میں آتی ہے، اور دوسرا قرآن یفسر بعضہ بعضا، اور دیگر آیات کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو یہ جو محذوف جملہ ہے وہ سامنے آتا ہے۔ دیگر آیات میں کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے باتیں کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، ان کے سامنے تمام چیزوں کو جمع کر کے ڈال دیتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ ایمان نہ لاتے۔ دیکھو نا، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ہے نا یہاں اس آیت میں، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تاریخ انبیاء بھی شاہد ہے، بہت سی اس قسم کی معجزے جو ہے وہ انبیاء کی طرف سے صادر ہوتے رہے اور ایمان نہیں لایا۔ اگر ہم یہ قرآن جو ہے اس سے پہاڑ بھی چل پڑتے،
زمین بھی پھٹ جاتی، مردے کلام کرتے، پھر بھی تم لوگوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے ہے بل للہ الامر جمیعا۔ بل للہ الامر جمیعا کو اس کے ساتھ مربوط کرنا جو ہے اس کے لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔